نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم وقال امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مہربانی وقال امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حلق المتنطعون قالها ثلاثة رواہ مسلم اے المتعمقون فی البحث قال ملا علی قری رحمهم اللہ فی المرقات ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. کسی بھی فرد یا کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ دنیا کے تمام نظریات میں سے کسی ایک نظریے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جتنا یہ مسئلہ یا اس نظریے کا انتخاب اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسی درجے پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ جس نظریے کا بھی وہ انتخاب کرتا ہے تو وہ علی وجہ البصیرت کی بنیاد پر کرے، تقلیدی بنیاد پر نہیں. حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ دعوت برکاتہم العالیہ ابھی فرما رہے تھے کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہیں اور اس مذاکرے کے بعد رات کو آپ اکیلے بیٹھ کر اس پر آپ سوچ اور فکر اور سوچ بچار سے کام لے لے تو اس سوچ و بچار کا نام فلسفہ ہے. یعنی کسی خاص منہج پر انسان کسی بات کی تہ تک پہنچے یا پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کوشش کو فلسفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ لفظ فلسفہ خاص فلسفی کے تناظر میں دیکھ لے تو اس فلسفی کے تناظر میں دیکھنے کے بعد آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف اور اتفاق علی وجہ البصیرت یا استدلال اور دلیل کی بنیاد پر ہو. انسان فطری طور پر مزاجاً یہ تجسس والا ہے. جتنی کسی بات میں سسپینس ہوگا اتنی اس بات کے پیچھے لگا رہتا ہے. کائنات شرح قائد والا علامہ تبتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کو عالم کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ مما یعلم بہ الصانع، جس کی بدولت یہ کائنات خالق کائنات پر علامت بن جائے. اور علامت بننے کے لیے یعنی آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا جب آپ علت کو بنیاد بنا کر معلول تک پہنچے یا دوسری طرف پر معلول کو بنیاد بنا کر علت تک پہنچے تو ایک کا نام دلیل لمی اور دوسرے کا نام دلیل انی. یعنی ہم کائنات کے بارے میں سوچے وفی انفسہم افلا تبصرون، تو اس تناظر میں جب ہم اللہ کی ذات تک پہنچے تو یہ دلیل انی ہے. یعنی علت کی بنیاد پر آپ نہیں پہنچے بلکہ معلول کی بنیاد پر آپ علت کو پہنچے تو یہ دلیل انی ہے. لہذا انسان اگر اللہ کی ذات تک پہنچنے کا جو ایک راستہ متعین ہے، اگر فلسفی کے واسطے وہ اپنا سفر جاری رکھے تو یہ مخصوص فلسفی جو
ارسطو کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس پر یعنی اس کا جو مخصوص طرز استدلال ہے، اس طرز استدلال پر آپ اللہ کی ذات تک بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دعویٰ ہے، اور فلسفی اور فلسفہ یہ دعاوی کا نام ہے، اور ان دعاوی کو ثابت کرنے کے لیے ایک خاص میکانزم یعنی ایک خاص طریقے استدلال کے ذریعے یہ ثابت کیا جاتا ہے۔ خاص طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو منطق کہتے ہیں نا۔ منطق میں نے ابھی آپ کو دلیل لمی اور دلیل انی کی وساطت سے آپ کو بتایا، لیکن ایک خاص میکانزم یہ ہے، منطق یونان اس کا ٹارگٹ اور منتہائی سفر اور قیاس ہے، لیکن ڈیکارٹ مغربی فلسفہ نے جب منطق کی تشکیل کی تو اس کی منطق کی منتہائی سفر وہ استقراء ہے، تتبع ہے، تلاش ہے، جستجو ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن فلاسفہ کن مسائل سے بحث کرتے ہیں؟ مولانا عبدالحد سے دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے، حل ما لما، سن اپنے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ، یعنی کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات میں من حیث الکل کی ماہیت کیا ہے، اور اس کائنات میں انسان کا منصب مقام کیا ہے۔ یہ فلسفے کی بنیادی مسائل ہے۔ اس قسم کے سوالات کو فلسفے کا مرکزی محور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان خلا سے موجودات ہے، انسان خلا سے موجودات ہے، لیکن اس بات کی پیچھے دو قسم کی سوچ اور فکر کار فرما ہے، ایک کو ہم باطل کہتے ہیں اور ایک کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ یعنی مغرب کہتے ہیں کہ کائنات کا مرکزی محور انسان ہے، تو اس نظریے کے تناظر میں انہوں نے لبرلزم کی بنیاد رکھی اور انسان کو بالکل تمام مذاہب سے ایک آزادانہ زندگی کا تصور پیش کیا، کسی بھی قانون کے تحت یا کسی بھی قانون کے دائرے کے اندر وہ محصور نہیں ہوگا۔ لیکن ہم جو یہ بات کر رہے ہیں تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ حکمت قاسمیہ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کائنات میں مخدوم ہے اور کائنات انسان کا خادم ہے، اور دلیل کی بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دلیل کا سہارا لیں تو کائنات بغیر انسان کے قائم اور باقی رہ سکتے ہیں، لیکن انسان کائنات کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔ انسان پانی کا محتاج، انسان ہوا کا محتاج، انسان نباتات کا محتاج، انسان فلکیاتی نظام کا محتاج ہے۔ لہذا معلوم ہوا، تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بغیر کائنات کے باقی نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوگا کہ انسان کائنات کا مخدوم ہے اور کائنات انسان کا خادم ہے، تو اسی تناظر میں انسان خلا سے موجودات ہے۔ حکمت قاسمیہ کی روشنی میں ایک دوسری جو باطن نظری کی بات کی، تو اگر آپ ہیومن رائٹس کے چارٹر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ والا نظریہ اور یہ والا فقرہ وہاں بھی نظر آئے گا، لیکن وہ باطل ہے۔ فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو انسان خلا سے موجودات ہے۔ اب خلا سے موجودات اور ان قسم کی مباحث یا جو کائنات کی حقیقت، کائنات من حیث الکل کی ماہیت، ان قسم کے مسائل کی حل کی طرف جو حضرات متوجہ ہوئی ہے ان کو ہم فلاسفر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو فلسفی کہتے ہیں، اور ان فلاسفر نے اپنے دعاوی اور مدعا کو اس بات کے لیے جو طرز سے اپنایا ہے یا جو استدلال آپ سمجھتے ہیں، جب دلیل پیش کرنے سے پہلے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو دعویٰ کہتے ہیں، اور جب او والی بات دلائل سے مزین ہو جائے تو وہ دعویٰ نہیں رہتے بلکہ نتیجہ بن جاتے ہیں۔
یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، حد اوسط کو درمیان سے ہٹا کر نتیجہ نکل آتا ہے۔ اگر یہ حد اوسط نتیجے کا علت ہو تو بابا او قیاس کا عام کامل درجہ، اعلیٰ درجہ ہے، پھر بھی وہاں پر دلیل لمی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ قیاس یونانی کا ٹارگٹ اور منتہائی نظر ہے۔ لیکن انہوں نے جو طرز، یعنی جب اس پر دلیل پیش ہو جائے تو دلیل پیش کرنے کے بعد اس کو ہم نتیجہ کہتے ہیں، فیصلہ کہتے ہیں۔ فیصلہ یعنی عدالتی دنیا میں آپ اس کو فیصلہ کہتے ہیں، اور منطق کی زبان میں ہم اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ لیکن کائنات کی حقیقت کے تہ تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے، آیا انسان کے بس میں ہے یا انسان کی طاقت میں ہے؟ کیونکہ فلسفے کی جتنی بھی تعریفات ہوئی ہے، تمام کے تمام تعریفات میں بڑوں اور فلاسفر نے علی قدر طاقت البشریہ کا قید لگایا ہے۔ اب علی قدر طاقت البشریہ کے قید لگانے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ادراک الحقائق یعنی کائنات کی تہ اور حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ معمہ ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے مقالے میں صاحب نبراس شرح قائد حضرت رئیس المنطقین ابن سینا کا قول پیش، میں نے رئیس المنطقین کا لفظ کہا ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ارسطو سے لے کر فارابی تک یہ متقدمین ہیں، اور ارسطو یہ معلم اول، فارابی معلم ثانی، لیکن ابن سینا یہ معلم ثالث نہیں ہے۔ یعنی سنی حضرت تو اس کو معلم ثالث کا دعویٰ سرے سے نہیں کرتے، اور شیعی حضرت آخری صدی میں ابھی 3-4 سال آگاہ ہوئی، یعنی اس سے پہلے جو گزرے ہے فلسفی شیرازی، اس کو معلم ثالث کا لقب دیا ہے۔ بہرحال ادھر صاحب نبراس نے ابن سینا کو رئیس المنطقین کا لقب دیا ہے، معلم ثالث کا لقب نہیں دیا ہے۔ تو رئیس المنطقین ابن سینا کے حوالے سے انہوں نے نقل کی کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی اس کا ایک مثال پیش ہے، انسان کی حد تام کیا ہے؟ حد تام کی تعریف الشیء بالذاتیات، تعریف الشیء، پھر اس کے بعد تعریف کرتے حیوان ناطقن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناطقن نطق سے ماخوذ ہے، اور نطق یہ ذاتیات میں آتے یا نہیں آتے؟ کوئی بھی شخص ادنا سے عقل رکھنے والا شخص بھی اس کو ذاتیات میں شامل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ تو صفت ہے، یہ خاصہ ہے۔ پھر بھی مناطق ہے، اس کو حد تام کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان ادراک الحقائق کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تعریف منطق کے حوالے سے ایک تو ایک آلۃ قانونیۃ تعصم و مراعات وغیرہ الی آخرہ تعریف آپ کو یاد ہے، لیکن ابن رشد نے ایک تعریف کی ہے، میں نے اس کو ترجیحاً رکھا ہے اپنے مقالے میں۔ فرماتے ہیں منطق ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کے راستے میں آسانی پیدا ہو۔ حقیقت تک پہنچنے کے راستے میں دو وجہ سے میں نے اس کو، یعنی تقدیم وجوہ ترجیحات کی قبیل میں سے ہوتے ہیں نا، اسی واسطے میں نے اس کو مقدم رکھا ہے، اور وجہ تقدیم دو وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ حضرت پر حقیقت تک پہنچنے کے راستے میں آسانی پیدا ہو، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ آسانی پیدا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس تعریف کو ذکر کرنے کے بعد ابن رشد نے ایک جملہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے دعوے کی تائید کے لیے اس میں کافی سامان مہیا ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت تک عوام کا گزر نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف خواص ہی منطق کے توسط سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس جملے سے ہمیں دو پیدے پہنچے، ایک پیدا یہ کہ خواص ہی، نمبر دو منطق کی توسط سے۔ تو حضرت شیخ صاحب نے ہمیں جو موضوع دیا ہے، اس موضوع کے ایک حصہ
الربط بین المنطق والحکمہ، الربط بین المنطق والحکمہ کی بنیاد پر منطق کی توسط سے پہنچ سکتے ہیں. یعنی فلاسفہ اپنی دعاوی اور مدعاؤں کو ثابت کرنے کے لیے منطق کا سہارا لیتے ہیں، لہذا طرز استدلال فلاسفہ کا وہ منطق کہلائے گا اور دعاوی اس کو فلسفی کہا جائے گا. یہ ایک قسم کا ربط ہو گیا. علامہ ابن خلدون کا بھی ایک تعریف ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منطق ایسے قانون کی نشاندہی کرتی ہے جس کے ذریعے صحیح حد و قیاس. میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ منطق یونان کا منتہائی نظر حد اور قیاس ہے، حد اور قیاس ہے. فرماتے جس کے ذریعے صحیح حد و قیاس کو غلط اور فاسد سے جدا کیا جا سکتا ہے. حضرت شیخ صاحب نے ربط کا جو تذکرہ کیا ہے کہ کیا منطق اور حکمت کے مابین الاشتراک و مابین امتیاز و کیا چیز ہے، اس پر بعض جو حضرات حکمت کی تعریف میں لفظ موجود کو عام بنا دیتے ہیں اور اعیان کی قید سے معرہ بناتے ہیں، یعنی اعیان کی قید پر مقید نہیں بناتے، تو وہ حضرات منطق کو حکمت کا حصہ بناتے ہیں. اور جو حضرات لفظ موجود کو مقید بقید الاعیان بناتے ہیں تو وہ حضرات منطق کو حکمت سے خارج کرتے ہیں. لیکن جو لوگ منطق کو حکمت سے خارج کرتے ہیں اس کا مذہب کمزور ہے. اور علامہ سید احمد پالنپور رحمہ اللہ نے معین الفلسفہ میں فرمایا ہے کہ محقق مذہب یہی ہے کہ منطق حکمت ہی کا حصہ ہے، منطق حکمت ہی کا حصہ ہے. اور شیخ ابن سینا نے اس کو حکمت میں شمار کیا ہے. منطق کے اسما، منطق کے سمجھنے کے لیے یعنی منطق کو ذہنی امور سے بحث کرتے ہیں، ما حصل فی الذہن، مفہوم سے بحث کرتے ہیں، ما حصل فی الذہن، یا معقولات ثانوی سے بحث کرتے ہیں، ما حصل فی الذہن. منطق کی اقسام علامہ ابن سینا نے تقریباً 9 اقسام بیان کی ہے، اور تمام اقسام پر ارسطو کا علیحدہ کتابیں ہیں. وہ مقالے کا حصہ ہے اور مستقل اس میں مذکور ہے، پھر کسی وقت دیکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا علم منطق مفید للیقین ہے؟ کیا علم منطق؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً کا مطلب ہے کہ اکثر حصہ پرسنٹیج آپ لگا سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر غلطی بھی ہو اس میں تو وہ تقریباً اصطلاحات اور ارادات کا ہے. ابن رشد اور منطق کی اہمیت کے بارے میں ابن رشد کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ ارسطو کا عاشق ہے. ارسطو کا کیونکہ جب امام غزالی رحمہ اللہ نے تحافظ الفلاسفہ نامی کتاب لکھی تو ابن رشد نے اس کے مقابلے میں تحافظ التحافہ نامی کتاب لکھی. اس پر بحث کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ قدم عالم ذاتی زمانی، اور حضرت صاحب اس پر تفصیلی بحث کریں گے پھر کسی وقت کہ حادث کے 2 معنی ہے، ایک متکلمین کی نسبت اور ایک فلاسفہ کی نسبت. اور متکلم فلاسفہ جو معنی لیتے ہیں تو اس سے وہ کیا فائدے حاصل کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اکابر ہے. ابن رشد یہ عاشق ارسطو تھا، اور ارسطو شر کا ابتدا ہے. ارسطو شر کا ابتدا اور انتہا ہے. فرماتے ہیں ابن رشد کہ منطق انسانوں کے لیے سعادت کا سرچشمہ ہے. کسی انسان کی سعادت کے لیے صحیح پیمانہ یہ ہے کہ وہ منطق کتنا جانتا ہے. یہ ابن رشد کا مقولہ ہے. بہرحال علماء ہمارے
اسلامی ہسٹری میں ایسے بہت سے ہستیاں گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، اور اس میں سرفہرست امام غزالی اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے حضرات تھے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منطق کی رد پر، یعنی منطق ارسطو کی رد پر 2 کتابیں لکھی ہے، نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین، 2 کتابیں لکھی ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ خالص عقلی علوم ہے، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں، اور عقلی علوم کا آپ عقل کی وساطت سے جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کا خبر بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حد تام کی وساطت سے ایک بات پیش کی، اور دوسری بات ابھی میں آپ کے سامنے علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی ہے، علامہ اقبال اس کا ایک کتاب ہے فلسفہ عجم، یہ اس کا پی ایچ ڈی مقالہ ہے، پی ایچ ڈی مقالہ فلسفہ عجم، اور اس میں انہوں نے شیخ صحاب الدین سہروردی کا قول نقل کیا ہے کہ مناطقہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی تعریف جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہنہنانے والا جانور، تو جانور کی حد تک تو ہم اس بات کے قائل ہے کہ ہر کسی نے جانور دیکھا ہے، تو جانور ان کے لیے جو ہے نا بدیہی، تقریباً بدیہی بن جاتے ہیں، لیکن ہنہنانا انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، جانتا ہوگا، کوئی شہر کا رہنے والا ہوگا، کوئی گاؤں کا رہنے والا ہوگا، تو لہٰذا یہ مابین امتیاز ہے ہی نہیں، اور مابین امتیاز کے لیے ایسی خاصیات کی ضرورت ہے جو بالکل ان کے علاوہ کسی میں نہ پائی جائے، اور دوسری بات خاصیات میں یہ ہے کہ یہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو، لہٰذا یہ بالکل نہیں ہو سکتی، اس پر اس کا بھی خبر لی ہے۔ بہرحال آپ یعنی منطق کے موضوع کیا ہے، 2 معلوم چیزوں کو ملا کر کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنا، یہ 2 معلوم چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ یہ بدیہیات کی بنیاد پر، بدیہیات بھی کلی مشکک ہے، بدیہیات بھی کلی مشکک ہے، اس میں جو ہے پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عقلی علوم ہے، اور عقل کی وساطت سے اس کا بالکل خبر ہم لے سکتے ہیں، ہم اس میں کسی کی مقلد محض نہیں ہے، اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کرو، ہر چیز یہ خصوصاً یہ منطق اور فلسفہ کو جو ہے نا بالکل اس کو جوڑ کے رکھ دو، لیکن جس میں صلاحیت نہ ہو تو ان کے سامنے یہ فلسفیانہ موضوعات پر بحث بھی نہیں کرنا چاہیے۔ برائے معذرت حارث محاسبی نے ایک کتاب لکھی معتزلہ کی رد میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بہت سخت مخالفت کی کیوں لکھی؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں نے تو بدعت کی مخالفت میں کتاب لکھی ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پہلے سوال کو ذکر کیا ہے، بعد میں جواب کو ذکر کیا، اب معلوم نہیں کتاب دیکھنے والی کی فہم میں جواب آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن سوال تو اس کے ذہن میں آیا ہے۔ ہم ادھر کالافانی میں دور تکمیل کر رہے تھے حضرت شیخ صاحب کے ساتھ، تو حجت اللہ کی مقدمے میں ہم چل رہے تھے، تو اس دوران حضرت شیخ صاحب نے وحدت الوجود کو ٹچ کر دیا، یکدم کسی طالب علم نے ایک سوال داغا اور ایسے سوال کیا کہ حضرت شیخ صاحب نے کہا کہ یہ موضوع بالکل چھیڑنا ہی مناسب نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ اور ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ بہرحال بہت سے واقعات ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن یہ خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ مولویت اور عالمیت کے لیے منطقی ہونا ضروری ہے۔ منطق تو صرف چالاکی کا دوسرا نام ہے۔ حضرت شیخ صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں اس کا استعمال بہت ہوا ہے، لہٰذا اپنے اکابر کی کتابوں کو حل کرنے کے لیے ہم اس کا سہارا لیتے ہیں۔ صرف ہم مخالفت اگر کرتے ہیں تو مبالغہ کی خاطر، بعض ساتھی ان منطق میں اتنی مبالغہ انگیزی کرتی ہے کہ اس کو مقصود بالذات بناتے ہیں۔
اگر عالی کو عالی کے درجے پر رکھ کر آپ استعمال کرتے ہیں تو ہم بالکل سر بے چشم قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو موصوف بذات نہیں بنانا. جس کے سامنے حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے، بھئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فلسفے کی کتب کا ذخیرہ لایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو جلاؤ. جس کے پاس قرآن و حدیث جیسی دولت ہو وہ اس پر کیا کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جلایا تھے، سارے کتب کو جلائے. بہرحال تشخیص الاذہان کی خاطر ہم اس کا سہارا لیتے ہیں. لہذا کسی عالم کی علم کا پیمانہ منطق نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال مبارکہ وہ عقلی علوم کے مخالف بالکل نہیں تھی، وہ بالکل کامل منطق نہیں پڑھی تھی. منطق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قیاسات کو دیکھو آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے منطق پڑھا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. اسی واسطے تو ہمارے اکابر نے فتویٰ دی ہے کہ جو علم منطق میں اور یہ کلام فلسفے میں مشغول ہو جائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. بہرحال منطق یہ ایک عالی علم ہے اور طرز استدلال ہے، ایک خاص میکانزم کی بنیاد پر اپنی دعاوی اور مدعا کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی وساطت سے اگر کوئی واسطے کے طور پر استعمال کرے تو بالکل زبردست، لیکن اس کو مقصود بالذات نہیں بنانا ہے. حکمت اور فلسفہ حضرت شیخ صاحب نے ابھی ایک گھنٹہ پہلے بیان میں فرمایا کہ اصطلاحات کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، کسی قوم کا میراث بھی نہیں. یہ تو انسانی سرمایہ افتخار ہے اور اس کے لیے ایک دلیل ہے. یعنی یہ ٹرمز، یہ اصطلاح یہ ایک ارتقائی سفر جاری رکھتے ہیں. یعنی اس کا ایک ارتقائی سفر ہوتا ہے اور اس سفر میں کبھی جو ہے نا عروج و زوال، اس میں جو ہے نا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ترقی ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاص مدارج تک پہنچ جائے. تو کسی کی میراث نہیں ہوتی. تاریخی پس منظر کے حوالے سے حضرت شیخ صاحب نے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا وہ مقدمے کے دلیل کے طور پر وہ جو قول مبارک پیش کیا کہ ہند، تمام فلسفی ہند سے نکلی ہے، پھر بابل اور نینوا، پھر مصر سے لے کر یونان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اس ماحول کی وساطت سے دو واقعات آپ کی خدمت اقدس میں نقل فرمائی حضرت شیخ صاحب. وہ جو بادشاہ وقت تھا نا، اس کا ایک واقعہ نقل کیا اور ایک جو ابھی سعودی عرب شیخ سید احمد خان صاحب کا واقعہ نقل فرمایا. اسی تناظر میں حضرت نے فرمایا اور اس پر فرمایا کرتی تھی کہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ فرمایا کہ ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ یونانیوں پر عقلاء مصر کا کامل اثر تھا. اسی وجہ سے یونانی فلسفی الاستاذ افلاطون نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ پر مصری امثال کے حوالے دیے ہیں اور یہ امثال صرف ضرب الامثال کی حد تک محدود نہیں بلکہ مصری علوم و فنون کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. یہاں تک کہ ارسطو نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حقیقت میں فلاسفہ مصر سب سے مقدم ہے. ادوار فلاسفہ میں نے دو تقسیم کی ہے. ایک ادوار فلاسفہ تقریباً حضرت شیخ صاحب نے بھی تقسیم کی، یعنی سقراط، قبل سقراط، بعد سقراط اور سقراط. قبل سقراط، بعد سقراط اور سقراط افلاطون. یہ تین ادوار الملل والنحل کے محشی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے. شہرستانی آپ وہاں پر تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں. قبل سقراط کے بارے میں حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ بطور ارحاز ہے. سقراط کے لیے ارحاز آپ ماشاءاللہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی تقسیم کی ہے تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ہے نا یہ تقسیم میں
وہ فلاسفہ جو دہریین ہے، دوسرے درجے میں وہ فلاسفہ جو طبعیین ہے، اور تیسرے درجے میں وہ فلاسفہ جو الہیین ہے، اور الہیین میں وہ سقراط اور افلاطون کو سرفرست رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے اس پر تفصیلی بحث کی۔ اسی وجہ سے الافلاطون الالہی کا لقب کے نام سے موسوم ہے افلاطون، لیکن اس کے بعد سقراط ارسطو آتا ہے کہ ارسطو نے سر بیڑا غرق کر دیا۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کے الفاظ سنو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیسرا گروہ الہیین کا ہے اور یہ متاخرین سے ہے، جیسے سقراط افلاطون کا استاد ہے اور افلاطون جو ارسطو کا استاد ہے، اور ارسطو ہی نے ان کے لیے منطق کو ترتیب دیا اور تمام علوم میں کانٹ چانٹ کی، ان میں جو کچھ خامیاں تھی ان کو رفع کیا، اور جو علوم ابتدائی منزل میں تھے انہیں مرتبہ کمال تک پہنچا دیا۔ ان الہیین نے پہلے دو گروہوں دہریین اور طبعیین کی تردید کی اور ان کی کمزوریوں کو ظاہر کیا جن کی طرف دوسروں نے توجہ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ارسطو نے دی توقع زما پختو شروع شاہ قاضی امید اللہ سے کہنا کلا پختو کشما شروع شو۔ اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ارسطو نے افلاطون اور سقراط اور ان سے قبل کے الہیین کی پوری تردید کی، یعنی ارسطو نے سارا جو ہے نا او عمارت ختم کر دیا، ملیامیٹ کر دیا، یہاں تک کہ ان سب سے براءت حاصل کی، یہاں تک ان سب سے براءت حاصل کی۔ لفظ فلسفہ کی لغوی تعریف محب الحکمہ اس میں زیادہ پھنسنا نہیں، اور اصطلاحی تعریف میں بہت سے تعریفات حضرت سید فاضل پوری صاحب نے نقل کی، لیکن ہدیہ سعیدیہ والا تعریف بہتر ہے۔ وجہ ترجیح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے منطق کو حکمت کا حصہ بنایا ہے، یہ وجہ ترجیح ہے۔ ابن سینا نے بھی حکمت کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں جس کے ذریعے آدمی کل موجودات نفس الامری کی حقائق و حالات و افعال اور خصائل حسب طاقت بشریہ معلوم کرے۔ اور عبد المجید دریابادی نے بھی تعریف کی ہے اجزائے کائنات کی علت پر عقل کی روشنی میں غور کیا جائے، نکات کی طرف غور، اور حدود عقل کے اندر رہ کر یہ دیکھا جائے کہ فلاں شے کا وجود کس آخری غرض، کس انتہائی مقصد کے لیے ہے۔ جو علم کائنات پر اس حیثیت پر نظر کرتا ہے اس کا نام اٹس کیلکولس بھی، اس کا نام فلسفہ ہے۔ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ یہ ہمارے دیوبندی جماعت کے متکلمین کے امام ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے بھی فلسفے کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں غیر مادی کائنات جو حواس کے تجربے سے خارج ہے، غیر مادی کائنات جو حواس کے تجربے سے، حواس تو جانتے ہیں نا، سین والا حواس، سین سواد والا نہیں، حواس، غیر مادی کائنات جو حواس کے تجربے سے خارج ہے، مثلا خالق کائنات یعنی میٹا فزکس، ماوراء الطبعیات، انگلش میں اس کو میٹا فزکس کہا جاتا ہے، خالق کائنات، صفات باری تعالیٰ، روح ما بعد الموت وغیرہ، انسانی احوال، ان کے متعلق صرف عقل و دماغ کوئی ضابطہ یا قانون بنانا، کوئی ضابطہ، دو الفاظ، عقل و دماغ کوئی ضابطہ قانون۔ عقل و دماغ کے بارے میں حضرت شیخ صاحب نے ہمیں ایک بات بتایا کرتے تھے کہ تقریباً محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ العقل فی القلب لہم قلوب لا یعقلون بها، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ العقل فی الدماغ۔ حضرت شیخ صاحب تطبیق فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان افادہ کرتے ہیں دوسروں سے تو اس وقت اس کا عقل یہ قلب میں ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچاتے ہیں تو اسی وقت ان کا عقل دماغ میں ہوتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الطاف القدس میں تقریباً متعدد مواضع و مواقع پر نقل فرمایا ہے کہ عقل دماغ میں ہوتا ہے، اور
آپ جانتے ہیں پولیس والے اس موٹر سائیکل والے کو چالان کرتے ہیں جس کا ہیلمٹ نہ ہو، اور ہیلمٹ کی فلسفی پر آپ خوب غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عقل کہاں ہوتی ہے، کیونکہ پھر تو افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق صرف عقل و دماغ کوئی ضابطہ یا قانون بنانا، اسی طرح لطیف اشیاء، عقائد و اعمال و اخلاق کے حسن و قبح کے متعلق عقل و فکر کے ذریعے کوئی فیصلہ کرنا سب فلسفہ کہلاتا ہے۔ یہ آخری جملے کی وساطت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حجت اللہ البالغہ بک آف فلسفی۔ آخری جملہ دوبارہ سن لو، اسی طرح لطیف اشیاء، عقائد و اعمال اور اخلاق کے حسن و قبح کے متعلق عقل و فکر کے ذریعے کوئی فیصلہ کرنا سب فلسفی کہلاتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ عقل حاکم ہے یا حاکم نہیں ہے، اور پھر جو ہے نا تطبیق کا راستہ جو ماتریدیہ نے اختیار کیا ہے اس پر بھی آپ رسل کیسے کہ رسل 19ویں صدی کا جو ہے نا مغربی فلسفی ہے، امام الدہریین جسے کہا جاتا ہے، امام الشکاکین جسے کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں میری دانش میں لفظ فلسفہ دینیات اور سائنس کے مابین کوئی شے ہے۔ دینیات اور سائنس کی یعنی اس کا نظریہ یہ ہے کہ سائنس یقینی اور قطعی ثبوت و قطعی دلالت کے قبیل سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ سائنس قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کی، اور دینیات کے بارے میں وہ افسانوی، یہ ایک افسانوی چیزیں ہیں، بس تسلسل سے لوگ سنتے آ رہے ہیں اور بس لوگوں کا اعتقاد بنتا گیا ہے یہ، اور فرماتے ہیں کہ فلسفہ ان دونوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے، جیسے حضرت شیخ صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان ندوہ، شاباش اللہ خوش رکھے۔ سائنس جب ہمارے اکابر اور یہ حکمت پسند حضرات فلسفے کو مقسم بنا کر اس کے اقسام بناتے ہیں، یعنی اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو تقسیم کے دوران ایک لفظ ایک قسم کو طبیعت بناتے ہیں۔ طبیعت اس کو فزکس بھی کہا جاتا ہے، فزیالوجی بھی کہا جاتا ہے، فزیالوجی ہیومن باڈیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر ہیومن باڈی کے نہیں، ہر چیز کا جو باڈی ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ طبیعت، فزکس، فزیالوجی۔ تو حضرت شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ بھئی اس دور میں جس کو سائنسدان کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں فلسفی ہے۔ ابھی آپ نے سنا، وقت نہیں گزر گیا اتنا، بادام کھا لیا کرو تاکہ آپ کے حضرت فرماتے ہیں حضرت افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مادی کائنات میں جو قواعد و ضوابط کار فرما ہے، مادی کائنات میں جو قواعد و ضوابط کار فرما ہے، جدید دور میں ان کی دریافت کا نام سائنس ہے۔ جدید دور میں ان کی دریافت کا نام سائنس ہے۔ رسل سائنس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، تمام یقینی علوم سائنس سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ سائنس مشاہدات اور تجربات کا پیداوار ہو۔ لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کا بھی توڑ کیا ہے، علت اور معلول کے درمیان کا جو لزوم کا رشتہ ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو بالکل کاٹ دی ہے، کلہاڑی سے مارا ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے، فرماتے ہیں۔ ڈیوڈ ہوم نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور عبد المجید دریابادی نے ایک کتاب لکھی ہے سائنس اور فلسفہ کے نام سے۔ وہ فرماتے ہیں کائنات و اجزاء کائنات پر کوئی نظر کرنا چاہے تو مختلف و متعدد حیثیت سے کر سکتا ہے، مثلا ایک اس حیثیت سے کہ فلاں فلاں چیزوں سے ہمارے روزانہ زندگی کی ضروریات میں کیا سہولیات پیدا ہوتی ہے، یا مثلا اس لحاظ سے کہ مشاہدہ موجودات سے دل کن کن شاعرانہ جذبات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اگر نفع و ضرر، حسن و قبح سے قطع نظر کر کے خالص علمی تحقیق مقصود ہے، یعنی لا بشرط شے، کیا کہتے ہیں؟
لا بشرط شے کی بنیاد. تو اس نقطۂ خیال سے کائنات پر نظر کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہے. ایک یہ کہ مختلف اشیاء کے متعلق مختلف آلات حواس کی وساطت سے، مختلف آلات حواس کی وساطت سے کیا کیا معلوم حاصل ہے. پھر حضرت نے پھول کا مثال پیش کر کے لکھا ہے کہ غرض ان تجربات سے ہمیں پھول کی مختلف صفات و اغراض، رنگ و شکل، وزن و آواز، خوشبو وغیرہ کا علم حاصل ہوتا ہے. ان کیفیات و صفات کو خواص کی اشیاء سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور جب کسی متعین شعبے کے اندر خواص اشیاء کا کوئی مرتب و منظم علم حاصل ہو جاتا ہے تو اسے سینس کہتے ہیں. اب پانی کا کیا فارمولہ ہے؟ H2O. کیا فارمولہ ہے؟ H2O. دونوں کو جمع کر کے ایک مرکب نظام سے بس پانی بن جاتی ہے. اس پر تحقیق کرنے کا نام سینس ہے. آگے فرماتے ہیں خواص اشیاء بلحاظ اشیاء اپنی نوعیت کے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اسی واسطے سینس کے مختلف اصناف ہوتے ہیں. مثلا سینس کا ایک شعبہ وزن، حرارت، آواز، رنگ وغیرہ سے بحث کرتے ہیں، اس کو طبیعت کہتے ہیں. دوسرے شعبے میں اشیاء عالم کی ترکیب و تحلیل اور ان کی خواص ترکیبی سے بحث کی جاتی ہے، اس کے نام کیمیات ہے. ایک اور شعبے اجسام کے صرف خواص حیاتی کی تحقیق کی جاتی ہے، اسے علم الحیات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور پھر ان کی بھی مختلف اصناف ہیں. مثلا علم تشریح الافعال، نباتات، حیوانات، یہ سب علم الحیات کے تختانی اصناف ہیں. فلاسفہ کا ارتقائی سفر دوسری، یعنی اس موضوع کی بجائے اگر ہم یہ موضوع رکھ دیں، یعنی فلسفے پر ارسطو کا غلبہ. فلسفے پر، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں فلسفے کا بے اعتبار نظر و فکر ادوار ثلاثہ بحوالے امام غزالی نقل کیا ہے. امام صاحب نے فرمایا ہے کہ فلسفہ یونان کے دور ثالث کو الہیون کا لقب دیا گیا ہے، جن کا متبادر معنی خدا پرستی بنتی ہے، اور اس کا واضح ثبوت آپ کو الملل والنحل میں مل جائے گا. وہاں پر تقریباً ماقبل ارسطو کے فلاسفہ کے حالات تفصیلاً ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک کو خدا پرست ثابت کیا ہے. مادہ پرستی اور انکار خدا پر مبنی فلسفی کا بانی ارسطو ہی ہے. حضرت شیخ صاحب نے اس میں 4 نظریات پیش کیے ہیں. ارسطو کی تعارف میں 4 نظریات پیش کی ہے کہ ارسطو کی 4 نظریات اسلام کے مخالف ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت شیخ صاحب نے اس میں تفصیلی بات کی ہے. ہم صرف فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ارسطو نے افلاطون اور سقراط اور ان سے قبل کے الہیین کی پوری تردید کی، یہاں تک کہ ان سے برات حاصل کی. جب عالم اسلام میں اور خاص کر دور مامون یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا باقاعدہ ترجمہ کرنے کا آغاز ہوا تو انہوں نے شاہانی روم سے حکماء یونان کی کتابوں کی فرمائش کی. انہوں نے افلاطون، ارسطو، سقراط، اقلیدوس اور بطلیموس وغیرہ کے تصنیفات تحفے کے طور پر بھیجی، اور مامون نے بڑے اہتمام سے ان کا ترجمہ کرایا. اس دور کے ترجمہ شدہ کتابوں پر ابو الحسن سے فرماتے ہیں اس علمی ذخیرہ میں اگرچہ افلاطون اور دوسرے حکماء یونان کی تصنیفات بھی تھی، لیکن شاید مترجمین کی ذاتی رجحان کی وجہ سے یا اس بنا پر کہ ارسطو کا زمانہ قریب تر ہے اور ان کی تصنیفات میں فلاسفہ متقدمین کی مباحث زیادہ مدون و مرتب ہے، ارسطو کی کتابوں نے عالم اسلام کی علمی و درسی حلقوں میں زیادہ قبولیت و رواج حاصل کیا، اور بالآخر وہی فلسفہ یونان کا نمائندہ اور وکیل بن کر عالم اسلام پر حکومت کرنے لگا. توبہ توبہ. عالم اسلام فلسفہ ارسطو کی، یعنی ہمارے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کا ایسا ستیاناش کر دیا ہے کہ 100 سال تک تو کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا، لیکن حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ 450 سال پہلے شیعہ اور اہل تشیع نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر کس طریقے سے اہل تسنن کے علماء کا خاتمہ کیا یہ راز نہیں رہا. وفیہ ما فیہ، ہر کوئی جاننے والا جان سکتے ہیں. لیکن صد الدین شیرازی
انہوں نے جو ہے نا اس فلسفی کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، اور پھر اس میں ادخال الغالین اور ادخال الغالین مختلف نام دیے۔ حضرت شیخ صاحب کی جو ہے نا اصطلاحات کو محفوظ رکھو، ہر اصطلاح کے پیچھے ایک تاریخی دنیا کار فرما ہے۔ یہ تو اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا حقدار بنا دے۔ ابو علی سینا ارسطو کے بارے میں فرماتے تھے، ارسطو کا اتنا زمانہ ہوا لیکن آج تک اس کی ان مسائل و تحقیقات پر کوئی اضافہ نہ ہو سکا، لیکن اگر آپ تحافت الفلاسفہ کا مطالعہ کریں تو اس نے ابو علی سینا کا خوب خبر لی ہے۔ یعنی جب ارسطو نے کہا کہ اللہ جل شانہ عالم بالکلیات ہے اور عالم بالجزیات نہیں ہے، تو پتہ نہیں ان لوگوں نے کسی طرح ان کی نظریات کا بھی دفاع کیا اور اپنے عقائد کو بھی محفوظ کرنے کا جو ہے ایک پروگرام بنایا۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، سبحان اللہ۔ اور ابن رشد کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن فلسفہ یورپ تک کیسے منتقل ہو گیا؟ تو لطفی جمعہ صاحب فرماتے ہیں فلسفہ اسلام کے مقدمے میں فرماتے ہیں یورپ کے فلسفے جدید 17ویں صدی میں فروغ حاصل ہوا۔ فلسفہ زمانے قدیم سے ارسطو کے نظم و تربیت میں مقید تھا، یعنی منطق الہیات ایک عرصے تک اسی منہج پر قائم رہا تاکہ ڈیکارٹ وجود میں آیا۔ اس نے فلسفہ جدید کی بنیاد رکھی اور شک کے ذریعے یقین تک پہنچنے کے طریقے کو پیش کیا۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شکاکین ہے، اور ڈیکارٹ کا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور شک ہے، یعنی شک کی بنیاد پر آپ یقین تک پہنچیں گے۔ تو رسل اپنی ابیتی میں فرماتے ہیں کہ میں شک میں تھا اور شک ہی میں رہ گیا، میں شک میں تھا اور شک ہی میں رہ گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا امام راضی شیخ زنجان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر پر ہم جب تنقید کرتے تو اسی واسطے کرتے کہ انہوں نے اعتراض کو بالکل ظاہر باہر کیا ہے، لیکن جواب کو سبحان اللہ فرماتے ہیں ڈیکارٹ نے فلسفہ جدید کی بنیاد رکھی اور شک کے ذریعے یقین تک پہنچنے کے طریقے کو پیش کیا۔ اسی اصول کو ڈیوڈ ہیوم، کانٹ اور اسپانزا نے وسعت دی، اور پھر اس پر ایک پوری تفصیل لکھی ہے۔ لیکن اگر آپ حکمت اور فلسفہ کو تقسیم کریں تو اس کا آخری حصہ جس کو بہرحال اس کو تو متعالیہ کا لفظ تو ہم نے کاٹا ہے، لہذا اس کا نام ہم نہیں لیتے، لیکن الہیات کا درجہ آتا ہے۔ الہیات کے بارے میں جن قوم کے پاس قرآن و حدیث ہو تو فلاسفہ کی رطوبات اور فلاسفہ کی یہ رطب و یابس کا ہم محتاج نہیں ہے۔ الطاف القدس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ فلاسفہ کتوں سے بھی بدتر ہے، کتے تو بوسیدہ ہڈی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ فلاسفہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ الہیات میں یہ کیا کرے گا؟ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الہیات یہ ما فوق العقل اور خلاف العقل کے مابین یہ لوگ فرق ہی نہیں کر سکے۔ خلاف العقل کو ما فوق العقل، یعنی ما فوق العقل کو خلاف العقل کے زمرے میں ڈال دیا۔ حالانکہ جب بھی تعریف کرتے ہیں تو علی حسب طاقت البشریہ کا قید لگاتے ہیں۔ ایک سائنسدان فرمایا کرتی تھی انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے۔ اب ہر انسان کی آنکھ میں دیکھنے کی ایک طاقت ہے، ایک پرسنٹیج ہے۔ اگر اس پرسنٹیج پر اگر اضافہ کر دیا جائے تو کوئی بھی انسان دنیا میں پانی نہیں پی سکے گا، کیونکہ اس میں جو حشرات ہے اور اس میں جو ہے نا وہ بیکٹیریاز ہے وہ دیکھ لے گی، اس کے دیکھنے کے بعد یہ پانی پی سکے گا؟
یہ انسان کی صفت ہے، یہ عقل بھی انسان کی صفت ہے، اور انسان بالذات محدود ہے تو ان کی اوصاف کیسے لامحدود بن سکتے ہیں؟ اور لامحدود کا ادراک محدود کی وساطت سے یہ بچگانہ فعل ہے۔ اسی وساطت سے علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الوگان، جانتے ہیں نا، الو کی بوری لا کر جیولری کی دکان کو لے جائے اور جیولر کو بتائے، کہے کہ حضرت یہ اپنے میزان سے تولے، تو میزان کا کیا حشر کرے گا؟ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی علم الہی یہ صفت الہی ہے اور یہ لامحدود ہے، اور یہ ہمارے عقل مقل یہ محدود ہے، تو ان لامحدود علوم کو ان محدود میزان کی وساطت سے تولنے کی باتیں کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ لہذا لم نکو من المصلین، جنتی لوگ جب جہنمی سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں آئے ہو، تو بتائیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ وکننا، جب آپ کی استعداد جواب دینے کی ہو تو جواب دیا کرو، اور جب آپ کا استعداد نہ ہو تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ پھر ان سے لا تعلق رہو، جو دوست، جو ساتھی، جو کتاب، جو ماحول، جو محفل آپ کے عقیدے کے پختگی کو نقصان پہنچائے تو ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد۔